یعنی آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے ہمارے لیے، اور اس رحمت کا ہی یہ ایک مظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں، بار بار ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہاں پر جو رمضان کا مہینہ بھی ہمیں ملتا ہے تو اس میں کثرت سے اپنے رویوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر لیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کی برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 151 جو شروع ہو رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، یعنی اس میں جو میسیجز دیے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ تو آئیے ان آیات کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ تعالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کر آؤ، تیزی سے آؤ، آ کر سمجھنے کی اس بات کو کوشش کرو۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ اب ان باتوں کی وضاحت بھی ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پورا سسٹم اور قانون دیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو وہ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی جائے گی، اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک پورا چارٹر دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے کام جو ہے ہمیں ضرور کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات لوگ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آپ چھوٹی سی بات بتائیں نا، آپ تو بہت پھیلاؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں بگنر ہوں، میں کیا کروں؟ تو ایسے تمام معاملات میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے دونوں کو لے کر چلنا ہے، اور ہم بات شروع کرتے ہیں اللہ کے حق سے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کا بندہ نہیں بنیں گے تب تک ہم آگے لوگوں کو بھی کچھ نہیں دے پائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنے کے لیے یہاں بتا دیا گیا جس سے کہ نہ صرف اس کے اثرات ہمارے لیے برے ہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کتنی ایک سٹرونگ جو انڈیکیشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہ لے آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت مسئلے مسائل ہیں، بہت سے ہمارے پر پریشرز ہیں، بہت سی کنفیوژنس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں اور ہمیں ان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد
جو حق ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کا، کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی علماء سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں 3 وہ ٹاسک پتہ چلتے ہیں جو بہت پرائرٹی والے ہیں، جو ترجیحی بنیاد پہ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے لگے تو آپ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت کر، بے شک جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جب والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہوتی ہے تو اسی حدیث کو لے آتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دیکھیں جہاد پہ جانے سے بھی روکا گیا تھا اور اس کی وجہ سے والدین کا درجہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ بے شک یہ حقیقی بات ہے کہ اس حدیث میں ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد پہ جانے سے بھی اس وقت روکا گیا تھا، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جہاد کبھی فرض کفایہ اور کبھی فرض عین ہوتا ہے۔ تو جب فرض کفایہ ہوگا اور وہاں پر اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو پھر ہم اگر کوئی رک بھی رہا ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کا ریفرنس اکثر لوگ دیتے ہیں یہ فرض کفایہ کی کیفیت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، خواہ وہ جہاد کرے اسی سرزمین پر بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ فردوس جنت کا سب سے اونچا اور درمیانی حصہ ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نماز روزہ کریں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں اور جہاد کی طرف نہ جائیں، تو لوگ تو کہیں گے شکر ہے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں بھی ہمیں بیلنس دیا گیا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب عام حالات ہوتے ہیں جس میں جہاد جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن جب اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر دے تو جہاد جو ہوتا ہے وہ فرض عین بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو۔ تو اب ہمیں ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے، ایک بیلنس اپنی زندگی میں لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، تاہم ہم کسی کھائی اور وادی سے نہیں گزرے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ انہیں کسی نہ کسی عذر نے ہمارے ساتھ آنے سے روک لیا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی بڑی ضروری ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا پا رہے، لیکن ہم یہی سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی غیر عورت سے خلوت نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے ساتھ بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام فلاں فلاں جہاد میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی اکیلی حج کو جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد پر نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو یہاں سے بھی پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس بیلنس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کہاں پر ہماری کوئی اور بات معاملہ آ جائے گا، ترجیح آ جائے گی، کام کرنے کا آ جائے گا، اور کہاں پر ہمیں کمانڈ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اب جہاد ہو رہی ہے اور آپ نے یہیں پر جانا ہے۔ تو ہمارے دین میں جو فلیکسیبلٹی ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا، اسی کے مطابق ہم نے ان تمام احکامات کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ سلوک کی بات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب برائی اور فحاشی جو ہے اس کی مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے تمام بے حیائیاں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ تو یہاں پر پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو انسان کو حیادار بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حدیث قدسی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان کا وہ جو لیول ہے وہ نیچے گیا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کی ایمانی کیفیت میں ایک ایسا کوئی بگاڑ آ گیا، کوئی ہل گئی وہ چیز کہ اب وہ غلط کام کرنے کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح مومن جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، مومن جب چوری کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قتل ناحق کی بات ہوئی، قتل اولاد کی بات ہوئی، جس میں ہم ابورشنز کی طرف خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا کہ کسی اولاد کو اس ڈر سے نہ قتل کیا جائے، اس ڈر سے نہ مارا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی کھانے میں شامل ہوگی، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو صاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، لعلکم تذکرون، تذکرہ کرو، بار بار دہراؤ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اس کے ساتھ آیت نمبر 153 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین جو میرا راستہ ہے اور مستقیم ہے، اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ ایسا یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روکے۔ ہم جلدی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو پورا اللہ تعالیٰ کا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو رہنمائی دی اس کو بھی سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد آپس میں بھی کنیکشنز کو صحیح طرح سے بلڈ کریں۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے راستے سے کسی کو روکے گا یا خود رکے گا تو اس کے لیے پھر بہت بڑی وارننگ بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی، اس کے بعد فرمایا یہ سیدھی لکیر تو اللہ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی فرمایا کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانیاں پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरा ये बंदा बुराई करना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रुके रहो जब तक कि ये गुनाह ना कर ले। अगर ये गुनाह कर ले तो एक गुनाह लिख दो, और अगर ये इस गुनाह को छोड़ दे तो फिर उसके लिए एक नेकी लिख दो, क्योंकि ये मुझसे डर कर गुनाह छोड़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो पुख्ता और पूरा मुसलमान बन जाए उसकी एक एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, और बुराई जो है वो नहीं बढ़ती। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बतला दिया है कि वो एक दीन मुस्तहकम दीन है, जो तरीका है इब्राहीम का, जिसमें ज़रा कजी नहीं, और वो शिरक करने वालों में से ना थे। आप फरमा दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सूरह अल-नाम के ख़िताम पर पहुँच रहे हैं। बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने देखा कि अच्छा हमें अपने आप को अल्लाह ताला के साथ बहुत वेल कनेक्टेड रखना है, लेकिन ये वेल कनेक्टेड कैसे रखा जाएगा उसका एक फार्मूला हमें दे दिया गया आयत नंबर 162 में। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि बिलयकीन मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान वालों का मालिक है। यानी यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, एक किस्म की आप समझ लें हमारी करियर काउंसलिंग की जा रही है। हमें वो एक लाइफ मैप दिया जा रहा है, हमें तरीका समझाया जा रहा है कि दुनिया में रहते हुए अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया से भी फ़ायदा हासिल करें, हम अल्लाह के बंदे भी बन के रहें, हम अल्लाह के कानून के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारें और तौहीद को भी समझें, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपने तमाम मामलात में जो कुछ भी हम करें हम सोचें मुझे अल्लाह के लिए खालिस होना है और इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों से पहला हूँ। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का। और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो इसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जितलाएगा जिस जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ करते थे, और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में साहिब इख्तियार बना और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में जो तुमको दी हैं। बिलयकीन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है और बिलयकीन वो वाकई बड़ी मग़फ़रत वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। माज रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, माज क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर बंदे इसके मुताबिक अमल करें तो जानते हो फिर अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि अल्लाह इन बंदों को अजाब ना दे। तो हमें क्या करना है, अपने अपने हिस्से का जो काम है उसको भरपूर तौर पे पूरा करना है। अब हम शुरू कर रहे हैं सूरह अल-अराफ। हम देखते हैं कि ये भी एक मक्की सूरत है, लेकिन आप जब मक्की सूरतों को भी पढ़ेंगे तो आप उनमें एक मुनफरिद स्टाइल जो है उसको महसूस करेंगे। जैसे जब हम सूरह अल-अनाम पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो अल्लाह का जिक्र है वो अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत के साथ बहुत ज़्यादा है। जब हम सूरह अल-अराफ पढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्लाह का जिक्र है वो बहुत से वाक़यात की निस्बत से जिक्र आ रहा है कि क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए, मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं उन्होंने क्या क्या मामला किए इस तौहीद को जानते हुए अल्लाह की मार्फत के साथ, और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम सॉद, ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके ज़रिए से डराएं, सो आपके दिल में से इससे तंगी ना हो, और नसीहत है ईमान वालों के लिए। यानी यहाँ पर बात ये हो रही है लोगों को डराने की, इंतज़ार की, लितुन्ज़िरा, यानी कि ये जो रिमाइंडर है ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने ईमान के बारे में सोचें, जैसे उनके ईमान को एक्टिवेट किया जाए किसी तरीके से।
तुम लोग इसका इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे रफीकों का इत्तबा मत करो। तुम में से कम ही हैं जो नसीहत मानते हैं। और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा, ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। सो जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया, उस वक्त उनके मुंह से सिवाय इसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। फिर हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे कि जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से भी ज़रूर पूछेंगे। फिर हम चूँकि पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू बयान कर देंगे, और हम कुछ बेखबर ना थे। उस रोज़ वज़न भी वाक़ई होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा सो ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिसका पल्ला हल्का होगा सो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके कि हमारी आयतों की हक तलफी करते थे। और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य ज़िंदगी पैदा किया। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। यानी कि आप देखें कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस सूरत में हम ख़ास तौर पे देखेंगे एक किस्म का ना हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लाया जाएगा, यानी कि आगे ले जाया जाएगा कि देखो आगे क्या होने वाला है, और फिर हमें वापस ला के ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाएगी कि अब इस दिन आज के वक्त में तुम अपने लिए सोचो कि तुमने क्या क्या फैसले करने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ एक इतना बड़ा तराजू रखा जाएगा कि अगर इसमें आसमान और ज़मीन को तोलने के लिए डाला जाए तो वो तराजू उनसे भी बड़ा होगा। फरिश्ते कहेंगे, या रब, इसमें किसके लिए तोला जाएगा? तो अल्लाह ताला जवाब देंगे, अपनी मखलूक में से जिसके लिए मैं चाहूँगा। इसी तरह से अब जब हम जिक्र करते हैं तराजू का और हर चीज़ के वज़न होने का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जुमले अल्लाह को बहुत पसंद हैं, और वो दोनों अदायगी के एतबार से ज़ुबान पर नहायत आसान हैं, जबकि रोज़े क़यामत तराजू में बहुत भारी होंगे। और ये कौन से दो जुमले हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, यानी अल्लाह अपनी हम्द के साथ हर ख़ता से पाक है, या सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला पाक है और अज़मत वाला है। आप देखें कि जब हम रोज़े की हालत में भी होते हैं, या वैसे भी कई दफ़ा हम लोगों से कंप्लेन कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कभी हम किसी के साथ बात करते हुए ये कह रहे होते हैं कि इस चीज़ का वक्त नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, वेटिंग एरिया में हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर के भी जब हम दफ्तर में जाते हैं तो बार बार हम कहते हैं कितनी देर लगेगी, कितनी देर में सारा काम होगा। ऐसे तमाम औकात में हमें क्या करना चाहिए? बजाय इसके कि हम फ्रस्ट्रेट हों, हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, ताकि ऐसे जो आसान अज़कार हैं जिनको हम पढ़ते हैं उससे हमारी ईमानी कैफियत भी बढ़ती है, बदलती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो वज़न है, वो जो तराजू है, उसके पलड़ा भी जो है वो सही डायरेक्शन में भारी होता जाता है। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर अब हम दोबारा से आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। यहाँ पर जो एक चीज़ काबिल गौर है, जब यहाँ कहा गया सुम्मा सव्वरनाकुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि हमने तुम्हारी सूरत बनाई। यानी कि आजकल जब हमारे बच्चे साइंसेस में पढ़ते हैं और वो एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हैं, और वो ये देखते हैं कि हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और फिर बंदर बने, और बंदर से जो है वो इंसान बना, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, नस्ल इंसानी जिस तरह से पैदा की गई, फिर इसकी शक्ल सूरत जो है उसको फिनिशिंग टचेस दिए गए, और अल्लाह ताला ने इंसान को बंदर से नहीं पैदा किया। यानी एवोल्यूशन थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम यकीनन मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इंसान होता है या जानवर है या स्पीशीज़ है, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक अकोमोडेट करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पे इस थ्योरी को मानना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला के अहकामात की ये खिलाफ बात जाती है। इसीलिए भी फिर हम अपनी ज़िंदगी के कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं। हमें अपने आप को यहाँ पर क्या बताना होता है कि हो सकता है कि एक वक्त वो आए जब ये एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो बदलना शुरू हो जाए। आपको पता है कि इस वक्त भी दुनिया में बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि शायद उस तरह से खुदा को नहीं मानते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि एवोल्यूशन की थ्योरी में बहुत से फ्लॉज हैं और वो उसको भी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जो तू सजदा नहीं करता, तुझको इससे कोई अम्र माने है जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका हूँ? कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ। क्या उसने रीज़न दिया था कि मैं सजदा क्यों नहीं कर रहा? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। यानी तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना,
اور پھر اس نے اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں جگہ سے پڑھا ہے، یا میں فلاں سکن کلر کا ہوں، یا میرا لینگویج کمانڈ اس قسم کا ہے، یا میرے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ایسا ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کا تو فرق واقعی پتہ چلتا ہے اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس فرق کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جائیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیں تو یہ ایک شیطانی رویہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم شیطان کی اس پوری بات کو دیکھیں تو ایک قسم کا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ٹیکنیکلی اس ایتھیزم کا کام کیا تھا، کہ اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، میں نے تو سب کچھ خود کیا ہے، یہ چیزیں سب خود سے بن گئی، ایکسیڈنٹل کچھ ہوا معاملہ اور سب کچھ سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ جنات میں سے ہوتے ہوئے اس قدر عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب مقام پہ تھا، ایک سجدہ نہ کرنے سے، ایک اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حکم کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوں، بہت کیجول لے رہے ہوں کہ سو واٹ اگر ہم نے یہ نہیں کیا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں فرض ہے کہ سنت ہے، اچھا سنت تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ آج کل تو لوگ فرائض کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں بس کیا کریں، مجبوری ہے نا، دل تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے لیکن شاید ہمارے پاس آپ کی طرح کا کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تمام معاملات کو لے کے چل سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسا کوئی بھی جو ہم ایکسکیوز دیں گے، ریزن دیں گے، وہ کام نہ آئے گا۔ تو ہمیں ہر معاملے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس کو ہم ترجیحی بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کریں۔